الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 3 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ہمارے ویڈیو لیکچرز کو سن کر اپنی عملی زندگی کو بھی بہتر کر رہے ہوں گے. تو جناب، آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم باب پنجم، جس کا عنوان ہے حسن معاملات و معاشرت، اور اس کا سبق ہے باہمی تعلقات. پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے اس کے پہلے حصے کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا. آج ہم اسی سبق کے دوسرے حصے کے بارے میں سمجھیں گے، یعنی آج ہم درج ذیل حقوق العباد کے بارے میں سمجھیں گے، سیکھیں گے اور اپنی زندگی کے اندر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی اس لیکچر میں ہم رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں سمجھیں گے اور سنیں گے، ساتھ ہی ساتھ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بھی سنیں گے، ساتھی اور اپنے ساتھیوں سے مراد یعنی اپنے کلاس فیلوز، اپنے گرد و نواح میں خواتین ہیں، ان کے حقوق کے بارے میں بھی تفصیلاً جانیں گے. ان حقوق کے بارے میں جاننے کے بعد ہم اپنے کردار کو بہتر کر سکیں گے، باہمی تعلقات کو استوار و مستحکم رکھنے کے لیے آپس میں مثبت انداز سے پیش آ سکیں گے، ایسا کردار پیش کر سکیں گے کہ لوگ دیکھ کر ہمیں کہیں گے کہ یہ بہت اچھا بچہ ہے، یہ واقعی وہ بچہ ہے جس نے دین کی تعلیمات کو سنا بھی ہے، سیکھا بھی ہے اور عمل بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ بڑوں کی دعائیں بھی سنا لیں گے. تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب. رشتہ داروں کے حقوق. پیارے بچوں، بہن بھائیوں کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کا بھی حق ہے کہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ملاقات کے وقت سلام کرنے میں پہل کی جائے، ان کی خوشی غمی میں ان کے ساتھ شریک ہوا جائے. رشتہ دار غریب ہوں تو ان کی مدد کی جائے، ان کی مدد کر کے احسان نہ جتلایا جائے بلکہ ان کی عزت کا پورا خیال رکھا جائے. غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے کا دگنا اجر و ثواب ہے. ساتھیوں کے حقوق. رشتہ داروں کے علاوہ اپنے دوست، احباب اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے. ایک دوسرے کو تحفہ دینا چاہیے، ان سے آپس میں محبت اور باہمی تعلقات بڑھتے ہیں. گھر، اسکول اور محلے میں سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں. اپنے دوستوں اور ساتھیوں کا بھی خیال رکھا جائے، انہیں برے ناموں سے نہ پکارا جائے، انہیں گالی نہ دی جائے، ان کے راز کی حفاظت کی جائے، ان کی کوئی بھی چیز ان کی اجازت کے بغیر نہ لی جائے، کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو. اسی طرح معاشرے کے دیگر افراد کا خیال رکھنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان مبارک ہے تہادو تحابو. ترجمہ: آپس میں تحفہ لیا دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی. موطا امام مالک، حدیث نمبر 1831. تو پیارے بچوں، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. خالہ، ممانی، چچا، چچی، پھوپھا، پھوپھی اور ان کے بچوں کے ساتھ بھی، یعنی نہ صرف رشتہ دار بلکہ کزنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں، ہم جولیوں، محلے داروں، پڑوسیوں اور خاص طور پر جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں، اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور ان کی چیزوں کا خیال رکھنا، جیسے مثال کے طور پر کوئی پانی پینے گیا ہے، بریک ٹائم میں کھانا لینے گیا یا کھانا کھانے کے لیے باہر گیا ہے، تو پیچھے ان کا بیگ، ان کا سامان پڑا، اس کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے ان کے ساتھ گالی گلوچ والا معاملہ نہیں کرنا، گندے بچے بالکل نہیں بننا. ہم نے اچھے بچے بننا ہے، اچھی گفتگو کرنا ہے، گالی، جھوٹ، غلط باتوں سے پرہیز کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایسے بچوں سے دور رہنا ہے جو گالی دینے کے عادی ہیں، ان سے دور رہیں.
بلکہ دور رہ کر ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں کبھی کبھی کہ بھئی یہ غلط کام ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق۔ پیارے بچوں، اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ہمسایوں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کی جائے، خوشی اور غمی کے موقع پر ان کا ساتھ دیا جائے، ایسا کام ہرگز نہ کیا جائے جس سے ان کو تکلیف ہو۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 172۔ خواتین کے حقوق۔ اسلام نے خواتین کے حقوق پر بہت زور دیا ہے، ان سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ عفو درگزر کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ عفو درگزر کا مطلب ہے معاف کر دینا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے آنے پر محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے خواتین کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اسلامی تعلیمات اور اسوہ حسنہ کے مطابق والدین، اساتذہ، بہن بھائی، رشتہ داروں، ہمسایوں اور خواتین کے ساتھ اچھے اخلاق اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ بھئی ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ گھر کا کوڑا کرکٹ، گند یا وہ جو مختلف چیزوں کے ریپرز ہوتے ہیں وہ ساتھ والے گھر کے دروازے کے آگے پھینک دیں، ان کے صحن میں پھینک دیں۔ ایسا نہیں کرنا بیٹا، ہمیں پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کو تنگی اور تکلیف نہیں پہنچانی بلکہ مشکل وقت میں ان کے کام آنا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ اگر ہم اسکول وین کے اندر اسکول جاتے ہیں اور اگر کوئی خواتین میں سے یعنی کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی بڑی اسٹوڈنٹ ہے ایسی جو فیمیل ہے، ہمیں اس کے احترام میں اپنی سیٹ چھوڑ دینی ہے، اس کو اپنی جگہ دے دینی ہے، احترام کرنا ہے، خواتین کے ساتھ دھیمے لہجے میں ادب اور احترام سے بات کرنی ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ حق تلفی، اس کا مطلب ہے کسی حقدار کا حق مارنا۔ خواتین یعنی عورت، خاتون کی جمع۔ گر یعنی بہترین اصول۔ تیمارداری یعنی مریض کی خیریت پوچھنے کے لیے جانا۔ باہمی تعلقات مطلب آپسی تعلقات۔ عفو درگزر یعنی معاف کر دینا۔ جی پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے رشتہ داروں کے حقوق سیکھے، پڑوسیوں کے حقوق سیکھے، ساتھیوں کے یعنی کلاس فیلوز اور اپنے ساتھ ہمجولیوں اور ہم عمروں کے حقوق سیکھے، اور ساتھ ہی ساتھ خواتین کے حقوق بھی سیکھے۔ اب دیکھیے، ہم نے اس سبق کو سننے اور پڑھنے کے بعد اپنی عملی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپس میں تحفہ دینے اور تحفے کو عام کرنے کی عادت اپنانی ہے۔ حدیث سنی ہے نا کہ تحفہ دینا اور لینا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی سنت ہے، اور ان تمام لوگوں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے بڑے پیارے انداز سے اچھے طریقے سے اس کا عملی مظاہرہ کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہو تو اپنے اساتذہ کرام سے رہنمائی بھی حاصل کرنی ہے۔ امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، والدین کا، اساتذہ کرام کا خوب ادب و احترام کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔